بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر اعلانات ہوتے ہیں، فلاں کی بھینس گم ہو گئی، کسی کو مل گئی ہو، فلاں کا جو ہے وہ فلاں چیز گم ہو گئی، فلاں سے بار جو ہے نوٹ ملا ہے 1000 بار سے چوک سے، اور فلاں اس قسم کی چیزوں کے اعلانات مسجدوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ترتیب غلط ہے، ناجائز ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے ادب اور احترام کے بالکل خلاف ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک ایسی چیز کا شور شرابہ کیا جا رہا ہے جو شرعاً وہاں مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت صاف موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ من سمع رجلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سنے کسی شخص کو کہ وہ اعلان کر رہا ہے، ینشد ضالۃ فی المسجد، کسی گمشدہ چیز کا مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے، فلیقل، بس چاہیے کہ کہے لا ردہ اللہ علیک، اللہ تجھ کو یہ چیز تجھ پر نہ لوٹائے۔ دیکھیں ایک قسم کی بددعا بھی دی جا رہی ہے، کیوں؟ فإن المساجد لم تبنى لہذا، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی کہ وہاں اعلانات کر کے دنیا کی چیزوں کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ بددعا، حالانکہ آپ علیہ السلام بددعا نہیں دیتے تھے، یہاں باقاعدہ کہا گیا کہ اس کو اس طرح کی بددعا دو کہ اللہ تجھ پر اس چیز کو نہ لوٹائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے مسجدوں کے اندر اس طرح کے اعلانات کرنا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اہل علم فرماتے ہیں مسجد کے اندر ہی اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو مسجد کے اندر ڈھونڈ رہا ہے یا اس کا اعلان ہو رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ اس چیز کی بات ہے جو باہر کہیں گم ہو گئی تھی اور مسجدوں میں آ کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا انسانی عظمت کو سامنے رکھ کر بھی یہ بات کی گئی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گم ہو گیا، کوئی انسان گم ہو گیا ہے تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا اعلان بھی کرنا جائز ہے۔ بس یہ دو باتیں چھوڑ دیں، ایک اندر کی کوئی چیز گم ہوئی ہے اور ایک باہر کوئی بچہ یا کوئی انسان گم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان۔ باقی باہر سے کوئی چیز بھی گم ہو جائے، قیمتی سے قیمتی بھی ہو، اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں مسجد کے اندر بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے سلام کرنا، اس سے بھی روکا ہوا ہے نا۔ اسی طرح امام کا ضرورت سے زیادہ جو ہے آواز کے ساتھ قرات کرنا، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اذان مسجد کے اندر دینا، اہل علم بہت سارے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بار جگہ ہونی چاہیے، حالانکہ وہاں اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کریم کا بھی انداز دیکھیں نا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، مسجدوں میں جب آئیں تو کس طرح آئیں؟ ڈر رکھتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے، چپکے اور جو ہے خوف رکھتے ہوئے، اس ترتیب سے آدمی عاجزی کے ساتھ آئے، نہ کہ آدمی اس طرح کے سلسلے آ کے مسجدوں میں کرے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہوا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد سے ہٹ کر باہر کوئی کنارے پر ایسی جگہ ہونی چاہیے جس کو مرکز اللقطہ کے نام سے، جو لقطہ اس طرح کی چیزیں گر جائیں، گم ہو جائیں، وہاں پر جو ہے ڈال دی جائیں، وہاں رکھی جائیں، محفوظ کی جائیں، یا پھر مسجد سے ہٹ کر کوئی الگ سے جگہ ہونی چاہیے جہاں سے اعلانات کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر، مسجد کے احاطہ میں جو ہے اس طرح کی چیزوں کے اعلانات، اس سے فقہاء نے روکا ہے، اور حدیث اس ایسے کاموں پر رد کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔